ذرا سوچئے، لاہور کے دل میں ایک ایسی جگہ جو صدیوں سے پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونجتی تھی، اچانک ایک صبح وہ ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ یہ صرف کچھ دکانوں کے گرنے کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری ترجیحات پر، ہماری ترقی کی سوچ پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ان ہزاروں لوگوں کے دل کی چیخ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے صرف ایک رات میں اپنی زندگی بھر کی کمائی کو مٹی میں ملتے دیکھا۔ تو آخر ہوا کیا تھا اس رات؟ آئیے اس معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ترقی کے اس بلند و بانگ دعوے کے پیچھے اصل کہانی کیا چھپی ہے۔ یہ کوئی عام مارکیٹ نہیں تھی، یہ لاہور کی پہچان تھی، ایک ایسی جگہ جو نسلوں سے آباد تھی، اور اسے بغیر کوئی مہلت دیے اچانک مسمار کر دیا گیا۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ یہ سب عوامی فلاح کے لہر پروجیکٹ کے لیے کیا جا رہا تھا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا عوام کی فلاح کا راستہ عوام کو راتوں رات بے گھر کر کے ہی نکلتا ہے؟ صرف ایک نوٹس اور پھر بلڈوزر، اس اچانک کارروائی نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ اور اس نام نہاد ترقی کی ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی، ایک ایسی قیمت جس میں صرف انسانوں کا نہیں بلکہ بے زبان جانوروں کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اطلاعات کے مطابق اس کارروائی کے دوران سینکڑوں پرندے اور بلیاں زندہ ملبے تلے دب گئیں۔ یہ ایک ایسی خاموش تباہی تھی جس کی آواز شاید کسی تک نہیں پہنچی۔ ذرا تصور کیجئے ان لوگوں کا جن کی کئی نسلوں نے اسی مارکیٹ میں کاروبار کیا، ان کی زندگی بھر کی محنت، ان کا سارا سرمایہ چند ہی گھنٹوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے خاک ہو گیا۔ اور یہیں سے یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، قانون کے بارے میں، حکمرانی کے بارے میں، اور ان کے اصل مقصد کے بارے میں۔ ہاں، یہ بات بالکل مانی جا سکتی ہے کہ شاید ان تعمیرات کی قانونی حیثیت پوری طرح واضح نہ ہو اور قانون کو نظر انداز کرنے کی ایک قیمت تو ہوتی ہے، لیکن مگر یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حکومت اور قانون کا کردار صرف سزا دینا ہے، یا پھر معاشرے میں انصاف اور ایک توازن قائم کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، قانون کا اصل مقصد معاشرے میں ڈر پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انصاف کی بنیاد رکھنا ہوتا ہے۔ اور جب انصاف کے اس ترازو کو ایک طرف جھکا دیا جائے تو پھر ترقی کے نام پر بنے منصوبے بھی عوام کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ پرندہ مارکیٹ کو گرانے کا مطلب صرف کچھ دکانیں گرانا نہیں تھا، اس کا مطلب ایک چلتی پھرتی معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ یہ مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی پرندہ مارکیٹوں میں سے ایک تھی۔ سینکڑوں خاندانوں کا روزگار سیدھا اس سے جڑا تھا اور ہزاروں کا بال واسطہ۔ ایک فیصلے نے ایک رات میں ان سب کو بے روزگار کر دیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ جو بے روزگار ہوئے، یہ کہاں جائیں گے؟ کیا یہ معیشت پر ایک بوجھ نہیں بنیں گے؟ اور سب سے اہم بات، اس طرح کے اقدامات کے بعد عوام کا اپنی حکومت پر اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ آخر میں یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک اپیل ہے، ایک درخواست ہے کہ ترقی کا راستہ انسانیت اور ہمدردی سے ہو کر گزرنا چاہیے۔ تو حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے۔ جو وعدے کیے گئے انہیں پورا کیا جائے، جن کا نقصان ہوا ان کا ہاتھ تھاما جائے، اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کی جائے اور عوام کا اعتماد بحال کیا جائے۔ حقیقی ترقی کا راستہ یہیں سے نکلتا ہے۔ اور یہی حتمی سچ ہے۔ اصل خوشحالی تبھی آتی ہے جب ترقی کا فائدہ معاشرے کے ہر ایک فرد تک پہنچے، نہ کہ چند لوگوں کی ترقی ہزاروں کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ جب ایک آواز دوسری آواز سے ملتی ہے تبھی تبدیلی کی امید پیدا ہوتی ہے۔